ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں کیا تھا، جہاں انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے اور ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور صرف تم نے ہی نہیں چلنا بلکہ اپنی اپنی امت کو بھی یہ بتا کر جانا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ نبی آ جائے تو تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ گویا حضور کا تذکرہ سب سے پہلے جس ہستی نے کیا وہ ہستی اللہ رب العالمین کی تھی، جن کے سامنے ہوا وہ انبیاء کرام تھے۔ اس کے بعد ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کا امام وہ رسول بھیج جس کا تو نے ہم سے عہد لیا تھا، اس کو اللہ تو نے بھیجنا ہے یہاں پر۔ تو دوسرا تذکرہ ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر۔ تیسرا تذکرہ ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ کر گئے تھے، قرآن مجید میں سورہ صف میں موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر احمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی تھی۔ تو یہ تیسرا ذکر ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، حضور کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا اور ہم نے انجیل میں بھی کیا۔ گویا اللہ کے رسول کے تذکرے تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی، یہ اہل کتاب حضور آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے اندر بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کی ساری نشانیوں کو سمجھتے ہوئے، آپ کی صفات کو جانتے ہوئے یہ آپ کو جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی حضور کی تلاش میں مدینہ آئے تھے۔ فلسطین سے جب یہ نکالے گئے تو کچھ خیبر آ گئے، کچھ مدینہ میں آ گئے، یثرب میں آ گئے، اس تلاش میں کہ وہ آخری نبی کھجوروں والے علاقے میں آئے گا۔ کھجوروں والے علاقے دو تھے، خیبر تھا اور یثرب تھا، اور یہ پھر وہاں پر آ کر جو اس وقت کے مشرکین تھے ان سے کہا کرتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، پھر تمہیں ہم بتائیں گے ہمارا نبی آنے ہی والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ نبی آ گیا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، كَفَرُوا بِهِ، پھر اس کا انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ کہتے نہیں، غلطی یہ ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ وہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ہمارا جو آخری نبی آنا ہے وہ اسحاق کی اولاد میں سے آنا ہے، جو بنی اسرائیل ہیں جس سے باقی سارے نبی آئے ہیں۔ سارے نبی تو اسرائیل میں سے آئے ہیں، یہ اسماعیل میں سے آ گیا ہے، لہٰذا اس حسد کے اندر کہ اسماعیل میں آخری نبی آ گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نجاشی یہ عیسائی تھے، عالم تھے اور حبشہ کے حکمران تھے، وہاں کے حکمران کو نجاشی کہا جاتا ہے، بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، نام ان کا اسحمہ تھا۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی گواہی دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا، سورہ مریم کی تلاوت کی، اللہ کے رسول کی دعوت ان کو بتائی کہ وہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ الفاظ نجاشی کے ابو داود میں موجود ہیں۔ نجاشی نے کہا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں جس کی تم بات کر رہے ہو یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر بہ عیسی ابن مریم، اور یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ یہ خود عیسائی تھے، عیسائیوں کے عالم تھے،
فوراً سمجھ گئے, ابھی دیکھا نہیں اللہ کے رسول, صرف سنا ہے حضور کے بارے میں, کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی. وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ, اگر میرے اوپر یہ بادشاہت کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں, لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ, میں جاتا اور مکہ جا کر اس نبی کے جوتے اٹھاتا, میں جاتا اس کے پاس, لیکن میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں, میں اس لیے جا نہیں سکتا, لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے. اس لیے نجاشی مسلمان تھے, اللہ کے رسول نے ان کا جنازہ پڑھایا, غائبانہ جنازہ اللہ کے رسول نے ان کا پڑھایا ہے, تو انہوں نے بھی گواہی دی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عالم یہودی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے, یہودیوں کے علماء میں سے تھے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے. تو یہ فرمایا کرتے تھے, امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے, مکتوب فی التوراۃ, فرماتے ہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے, صفات محمد, اللہ کے رسول کی صفات, و صفات عیسی ابن مریم, اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات, کہ یدفن معہ, یہ دونوں اکٹھے دفن ہوں گے ایک ہی جگہ پر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر دفن ہوں گے. اس حدیث کی تفسیر میں, تشریح میں آگے امام ابو مودود فرماتے ہیں وقد بقی فی البیت موضع قبر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے اس حجرے کے اندر 3 قبریں موجود ہیں, ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے, ایک قبر کی جگہ باقی ہے. ہو سکتا ہے, امکان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اور اپنی طبعی موت 40 سال گزارنے کے بعد جب وہ فوت ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے. اسی طرح تورات کے اندر جو گواہی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی بچہ تھا, اللہ کے رسول کے پاس آیا جایا کرتا تھا, خدمت کیا کرتا تھا اللہ کے رسول کے. ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سر کے پاس کھڑا ہے, فَيَقْرَأُ التَّوْرَاتَ, اور تورات کی تلاوت کر رہا ہے, تورات پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس یہودی کو, یا یہودی, اے یہودی, انشدک باللہ, میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس اللہ نے تورات کو موسیٰ پر نازل کیا ہے, هل تجد فی التورات, کیا تو تورات میں پاتا ہے, نعتی, میری تعریف, و صفاتی, اور میری صفات, و مخرجی, اور میرے نکلنے کی بات, نکلنے کی بشارت کہ میں آنے والا ہوں, ایک آخری نبی آئے گا, میری صفات تورات میں موجود ہیں. وہ آگے سے کہتا لا, نہیں نہیں نہیں, کوئی نہیں ہے تورات کے اندر. وہ جو بچہ تھا بیمار, قال الفتى, اس نے بولا, اس نے کہا بلا واللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی قسم, انا نجد لک فی التوراۃ, ہم تورات میں آپ کی صفات اور آپ کا نکلنا آنا ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وانی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. جب اس نے گواہی دی, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا چلو ابھی اس باپ کو, جو اس کا باپ ہے یہودی, اس کو اپنے بیٹے سے الگ کر دو, یہ یہودی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ بچہ مسلمان ہو گیا, یہ تمہارا بھائی ہے, تم اس کے پاس بیٹھو, اس یہودی کو اس سے دور کر دو. اسی طرح حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو ملا, یہ صحابی رسول ہیں اور عالم صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول کی لکھی, حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ان سے روایت ہیں. فرماتے ہیں ان سے پوچھا عطا بن یسار نے, اخبرنی عن صفت رسول اللہ فی التورات, مجھے تورات میں اللہ کے رسول کی جو صفات آئی ہیں, آپ تو عالم ہیں, علماء تو پڑھ سکتے ہیں تورات, عام بندہ نہیں پڑھ سکتا, نہ اسے پڑھنی چاہیے, آپ عالم ہیں, آپ نے پڑھ رکھا ہے, تورات میں مجھے اللہ کے رسول کی صفات کون سی بیان ہوئی ہیں, مجھے بیان کریں. قال اجل, کہا میں بتاتا ہوں, واللہ انہ لموصوف فی التورات, کہا تورات میں اللہ کے رسول کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں, یعنی قرآن میں بھی ہیں, تورات میں بھی ہیں, ملتی جلتی ہیں. پھر انہوں نے پڑھا یا ایھا النبی, یہ قرآن نہیں پڑھ رہے, یہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا,
اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، انت عبدی و رسولی آپ میرے بندے ہیں میرے رسول ہیں، سمیتک المتوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، لیس بفظ آپ جھگڑالو نہیں ہیں، سخت بولنے والے نہیں ہیں، ولا غلیظ اور نہ ہی آپ سخت دل کے ہیں، نہ زبان کے سخت ہیں نہ دل کے سخت ہیں، ولا سخاب فی الاسواق نہ آپ بازاروں کے اندر اونچی آواز میں بولنے والے ہیں، ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، ولکن یعفو بلکہ آپ معاف کر دیتے ہیں، ویغفر اور آپ پردہ ڈال دیتے ہیں، ولن یقبضہ اللہ اللہ آپ کو آپ کی جان کو قبض نہیں کرے گا جب تک اللہ آپ کے دین کو سر بلند نہ کر دے، اس کو بلندیاں نہ عطا کر دے، ان یقولوا یہ کہ ساری دنیا یہ کہے لا الہ الا اللہ، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا اور آپ کی وجہ سے جو اندھے لوگ ہیں ان کو بینائی مل جائے گی، وَآذَانًا صُمًّا جو بہرے ہیں اللہ ان کو کان عطا فرمائیں گے، وَقُلُوبًا غُلْفًا اور وہ دل جو گرد آلود ہیں یا جن کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں اللہ ان دلوں کو کھول دیں گے آپ کی وجہ سے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، یہ بھی تورات کے اندر ذکر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے اب تورات کو دیکھتے ہیں، جو موجودہ تورات ہے بائبل ہے جس کا پہلا حصہ ہے عہد نامہ قدیم۔ ہم نے تورات کا تعارف پڑھا تھا، عہد نامہ قدیم کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ تورات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان 5 میں سے چوتھی کتاب ہے کتاب استثناء، اس کا باب 18 ہے، آیت 18 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہے، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا۔ اللہ مخاطب ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری طرح کا ہوگا، موسیٰ تمہاری طرح کا ہوگا وہ، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا، یعنی وہ آگے وہی پہنچائے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ اب اس میں اگر آپ پہلی لائن میں غور کریں کہ تمہارے بھائیوں کے درمیان میں ایک پیغمبر پیدا کروں گا، تمہارے درمیان نہیں، تمہارے بھائیوں کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ بشارت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نبی تم میں سے نہیں آئے گا، تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، گویا یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری بات کہی وہ تمہاری طرح کا ہوگا، یعنی موسیٰ تیرے طرح کا ہوگا وہ، یعنی اس نبی کی بہت ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی ہوں گی۔ عیسائی کہتے ہیں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے۔ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو بہت سارے نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان، وہ سارے نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل میں سے بھی تھے، پھر تو یہ نشانیاں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو بہت سارے فرق ہیں۔ پہلا فرق موسیٰ علیہ السلام کے والدین ہیں، والدہ بھی ہے والد بھی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، صرف والدہ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فطرتی طور پر ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، جب وہ دوبارہ آئیں گے تب ان کی شادی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال طبعی ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک حیات ہیں، اور اگر عیسائیوں تمہاری بات مان لی جائے، تمہارے بقول عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھایا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، وہ طبعی موت نہیں مرے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو طبعی موت انتقال پایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کر آئے۔ اس کی دلیل متی کی انجیل باب 5 ہے، 17 نمبر آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں،
منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، اس کی تکمیل کے لیے میں آیا. جبکہ جب قرآن آیا ہے اس نے پہلے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. تورات منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے. نئی شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر، عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کر. ان ساری چیزوں کو ملایا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت ساری مماثلت ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، مشترک ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے، اللہ کے رسول کے بھی ماں باپ تھے، دونوں نے شادیاں کی، دونوں کی اولادیں موجود ہیں. اسی طرح جب دونوں کا انتقال فطری طور پر ہوا ہے، نہ قتل ہوئے نہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، دونوں کی قبریں دنیا میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی موجود ہے، اللہ کے رسول کی بھی موجود ہے. دونوں حکمران تھے، جہاد کیا دونوں نے، ہجرتیں کی دونوں نے. موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت بھی مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہجرت ہے. اسی طرح دونوں نئی شریعت لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت لے کر آئے، اللہ کے رسول بھی نئی شریعت لے کر آئے. اب اگر ہم غور کریں تو زیادہ مشابہت یا جو صحیح مشابہت ہے ثابت ہوئی ہے وہ تو اللہ کے رسول کی ہوئی ہے. تو یہ بشارت جو تورات میں ایک کتاب استثناء میں آئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ مزمل میں بھی اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ بالکل ویسا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. فرعون کی طرف کون آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اے یہ جو پیغمبر ہم نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام. بالکل وہی بات جو تورات میں لکھی ہے باب استثناء میں، بالکل اسی طرح کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. آخری نبی جو آئے گا اس کی مشابہت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو یہ والی جو تورات والی بشارت ہے یہ اللہ کے رسول کے لیے. اسی طرح آگے جو الفاظ ہیں میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا تھا قرآن، اور وہی آپ کے دل میں القاء کی تھی، اور وہی اللہ کے رسول بولتے تھے جو قرآن نازل ہوتا تھا، جو اللہ وہی کرتے تھے. یوحنا کی انجیل باب 16 میں یہ بات موجود ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا، آخری نبی میرے بعد آنے والا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، غیب کی خبریں بتائے گا تمہیں. اب دیکھیں یہاں پر وہ کیا بولے گا؟ جو اللہ اس کو کہے گا. بالکل یہی بات آپ کو سورہ نجم کے اندر ملتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول اپنی چاہت سے بات نہیں کرتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. یہی بات آپ کو یوحنا کی انجیل میں ملے گی. تو یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جو آپ کے منہ میں ڈالے جائیں گے گویا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اب آئیے انجیل کو دیکھتے ہیں. موجودہ جو انجیل ہے یہ عہد نامہ جدید ہے، تورات عہد نامہ قدیم میں. عہد نامہ جدید کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیں، جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، یا پوری تورات کا بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہودی بنی اسرائیل والے 3 شخصیات کا انتظار کر رہے تھے، 3 لوگوں کا انتظار کر رہے تھے. ایک مسیح، ایلیا اور وہ نبی. مسیح، ایلیا اور وہ نبی، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، دلیل آپ کو دیتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ ان 3 لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک ہمارا مسیح آنے والا ہے، ایلیا آنے والا ہے، اور ایک وہ نبی آنے والا ہے، یعنی کہ آخری نبی آنے والا ہے. تو مسیح ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ مسیح ہو گئے، ٹھہرائے. ایلیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لقب ہے. یحییٰ علیہ السلام ایلیا ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہو گئے. اب رہ گیا وہ نبی جس نے آنا ہے،
وہ نبی والی جو بشارت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو آگے دیتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، جب یحییٰ علیہ السلام نبی بنے نا، انہوں نے نبوت کا اظہار کیا، تو یہودیوں کے جو بڑے بڑے اس وقت کے بزرگ تھے وہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے آ کر تفتیش کی، پوچھا بھائی تو کون ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کون ہے؟ اب ان کے انداز دیکھیں سوال کرنے کا، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پہلی یہ بات کی کہ میں مسیح نہیں ہوں، ان تینوں میں سے مسیح کا میں انکار کرتے، میں مسیح نہیں۔ انہوں نے پوچھا اچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ ایلیا؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ تو گویا انہوں نے 3 سوال کیے، کیا تو مسیح ہے، کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے؟ اب حضرت یحییٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیا نہیں ہے، لیکن متی کی انجیل میں ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کو ایلیا قرار دیا ہے، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یہ ہمیں یوں سمجھنا پڑے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یحییٰ ایلیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ایلیا نہیں کہتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بعد میں مبعوث ہوئے ہیں، یحییٰ علیہ السلام پہلے مبعوث ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے جب وہ فلسطین میں آئے، مبعوث ہوئے۔ اگر ہم تورات کا مطالعہ کریں یا انجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہودیوں نے ان کے اوپر مریم علیہ السلام پر تہمت لگایا۔ یہ میں آپ کو انجیل کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ انجیل کے حوالے سے مریم علیہ السلام کی منگنی ہو چکی تھی یوسف نام کے ایک شخص کے ساتھ۔ تو مریم علیہ السلام نے یوسف کو بتایا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا اور یہ بچہ تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو یوسف نے ان کو قبول کیا اور مریم اور اس بچے کو لے کر یوسف اس علاقے سے نکل گئے، علاقہ چھوڑ دیا، چلے گئے وہاں سے، کیونکہ وہ الزام لگا رہے تھے، بدنامی وغیرہ تھی۔ اب 30 سال کے جب عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تب وہ واپس آئے، اب وہ نبی ہیں۔ 3 سال عیسیٰ علیہ السلام نے گزارے ہیں یہودیوں کے اندر۔ 3 سال کے عرصے کے بعد پھر ان کو وہ سولی والا واقعہ ہوا اور وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ میں زور لائی جا رہے ہیں، تسی کچھ بولو۔ ہاں 33 سال، 2000 سال تو ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے گئے ہوئے، ابھی بھی 33 سال ہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی 33 ہی ہے۔ یہ جو سال اور ایام ہیں یہ تو زمین پر ہوتے ہیں، آسمانوں پر یہ نہیں ہوتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں جو وقت گزارا ہے وہ 30 سے 33 سال، 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس دوران ان کی شادی بھی نہیں ہو سکی اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس اوپر چلے گئے۔ اب رہ گیا وہ نبی، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ایلیا یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اب رہ گیا وہ نبی۔ وہ نبی کون ہے؟ اس کی بشارت ہم نے پڑھ لی باب استثناء کے اندر۔ وہ نشانیاں پھر پوری ہوتی ہیں اللہ کے رسول کے اندر۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو تورات اور انجیل کے اندر وہ نبی کا ذکر ہے، بھائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ نجاشی سے پوچھو نا، نجاشی کیا کہہ رہا تھا؟ اشہد انہ رسول اللہ، یہ وہی ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اسی طرح روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب حضور نے اس کو خط لکھا، یہ شام میں تھا، اس نے پوچھا یار کہ یہاں پہ عربی ہے؟ تو بتایا گیا ہاں جی ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے ان کو لایا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے ابو سفیان نے سچ جواب دے دیے اللہ کے رسول کے حوالے سے۔ جب وہ ساری گفتگو مکمل ہوئی، حدیث ہرقل اسے کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، آگے بھی اس کا حوالہ آئے گا۔ اس حدیث پوری گفتگو کو سننے کے بعد
ہرقل جو ہے یہ عالم تھا، یہ بھی عیسائیوں کا عالم تھا، سمجھتا تھا عیسائیت کو. اس نے وہاں پر یہ الفاظ بولے تھے، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے پتا ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے، میرے علم میں ہے. لم اکن اظن انہ منکم، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ تم میں سے ہوگا، بنی اسماعیل میں سے. ہمیں تو یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا، وہ نبی جو آنے والا ہے وہ ہمارے اندر سے ہی ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، آنا ہے اس نے. کہ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، میں اس کے پاؤں دھو کر، پاؤں دھوؤں اس کے پانی سے، اس کے پاؤں دھوؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے، جو اپنی کتابوں کو سمجھتے ہیں. پھر اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، کہا یا معشر الروم، اے روم کے لوگو، هل لکم فی الفلاح والرشد، اگر تم کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری یہ جو رومن امپائر ہے، مملکت ہے، یہ باقی رہ جائے، بچ جائے، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، تو اس نبی کی بیعت کر لو، اس نبی کی بیعت. یہ ہے هَذَا النَّبِي، هَذَا النَّبِي کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ نبی بنتا ہے، یا اس نبی بنتا ہے، اس نبی کی بیعت کر لو. اب یہ ان کے اپنے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح یوحنا کی انجیل میں یہ بھی موجود ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا تو وہ نبی آئے گا. اس کے بعد مجوسیوں کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، مجوسیوں کی دو کتابیں ہیں، ایک دساتیر ہے، ایک زند آوستہ ہے. یہ جو دساتیر کتاب ہے اس میں کچھ دستور ہیں، ان میں چودھویں جو دستور ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت موجود ہے. جب پارسیوں کی اخلاقی حالت انتہائی پست ہو جائے گی تب عرب میں ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کے پیروکار پارسیوں سے کے سخت نہ مذہب بلکہ ہر چیز کو فوق و بالا کر دیں گے. پارس کے ممتاز لوگ مغلوب ہو جائیں گے. وہ شخص صحرا میں بہت سے سچے رہنما دے گا، انہیں بتوں سے پاک کر دیا جائے گا، لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے. اس کے پیروکار فارس کے بڑے بڑے علاقوں میں فوج بھیج کر اپنے قبضے میں لے لیں گے. لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے. فارس اور دیگر علاقوں کے مغلوب لوگ اس کے پیروکاروں کے ساتھ مل جائیں گے. یہ بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پارسیوں کی کتاب میں. اب آ جائیں ہندوؤں کے حوالے سے. ہندوؤں کی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتاب میں پڑھنے سے پہلے ہندوؤں کا یہ عقیدہ سمجھنا پڑے گا. ہندوؤں کے ہاں یہ جو زمانہ ہے جس کو دور ہم کہتے ہیں، اس کے یہ 4 حصے ہیں، اس کے 4 زمانے ہیں. سب سے پہلا زمانہ وہ کہتے ہیں ست یگ، سچائی کا زمانہ، ہر طرف خیر ہے، بھلائی ہے، سچائی ہے، کوئی دھوکہ فریب کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور زمانہ آیا تریتا یگ، جس میں ہرس، بخل، اخلاقی انحطاط نے دبے پاؤں لوگوں کے دلوں میں داخل ہونا شروع کیا. بد اخلاقیاں آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آ گئیں. اس کے بعد پھر تیسرا دور آیا. اس عہد میں شر اور فساد نے خاصی قوت اختیار کر لی، قوت مل گئی ان کو. اور پھر چوتھا دور آیا جسے کل یگ کہتے ہیں. کل کا معنی کالا، سیاہ زمانہ، یعنی اس عہد میں شر اور فساد اور گمراہی کا زور ہوگا، گویا ہر طرف اس کی سیاہی چھا جائے گی. کہتے ہیں یہ 4 زمانوں میں ہم اس وقت کل یگ میں ہیں، چوتھے زمانے کے اندر. وہ جو ہمارے پہلے تھے رام کرشن وغیرہ وہ ذرا پھر بھی کچھ صحیح زمانے میں تھے، ہم تو اس وقت بڑے کالے سیاہ زمانے کے اندر ہیں. اب یہ جب کالا زمانہ آ جائے گا نا، اس زمانے میں پھر ایک آخری اوتار، ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے اوتار کا. اوتار کیا ہوتے ہیں؟ وشنو جو ان کا خالق ہے، ان کے ہاں جو ان کا
جو ہے وہ عبادت جس کی کرتے ہیں وشنو، شیو، برہما، تین ہیں، ان میں سے جو وشنو ہے وہ چند عرصے کے بعد کسی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے، اسے وہ اوتار کہتے ہیں، اوتار۔ بعض الفاظ میں اس کو رشی بھی کہا جا سکتا ہے، پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو کل یگ ہے نا، اس کل یگ میں ایک اوتار آئے گا، کل یگ میں اس اوتار کو یہ کلکی اوتار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کلکی اوتار، یعنی وہ جو کل یگ کو صحیح کرنے کے لیے آئے گا اس کا نام ہے کلکی اوتار۔ اوتار میں نے آپ کو بتا دیا جس کے اندر وشنو حلول کر جائے، اور کلکی کل سے ہے، وہ اس یگ میں آئے گا جس یگ کے اندر ہر چیز سیاہ ہو جائے گی۔ یہ جو کلکی اوتار ہے نا، اس کی انہوں نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے پیچھے میں نے آپ کے سامنے کتاب کی تصویر آئی تھی، وہ کتاب اس کے حوالے سے کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے اندر یہ ساری تفصیل اس کی موجود ہے۔ یہ والی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب، یہ ایک ہندو کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں باحوالہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے ثابت کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ جو کلکی اوتار ہے اس کے اوصاف وہی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ اچھا، ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کلکی اوتار کا نام سروانما ہوگا۔ انما اس شخص کو کہتے ہیں جس کی تعریف و ثنا کی جائے، اور سرو کا معنی ہے دوسرے سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ، یعنی مطلب یہ ہوا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا یہی معنی ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ پھر کہتے ہیں کلکی اوتار کی والدہ سومتی، ان کا نام سومتی ہے، اور ان کے باپ کا نام وشنو ویش ہے۔ وشنو ان کا وہی پنڈت، وہی جو ہے بھگوان ہے ان کا، اور ویش کہتے بندے کو، تو وشنو ویش وشنو کا بندہ، جس کے عربی میں ترجمہ ہوگا عبداللہ، یہ ان کے والد کا نام ہے۔ اور سومتی کا لفظی ترجمہ بنتا ہے آمنہ، امن والی، وہ اللہ کے رسول کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ کلکی اوتار شمبل گرام، امن والا شہر۔ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ، اللہ نے کہا اس کو امن والا میں، امن والے شہر میں وشنو ویش کے ہاں، یعنی عبداللہ وشنو ویش کے ہاں، ان کے برہمن مہنت یعنی دینی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ یہ دینی پیشوا عبد المطلب مکہ کے اندر دینی پیشوا تھے، سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ان کے گھر میں یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا۔ کلکی اوتار بیساکھ مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوگا، تاریخ بھی انہوں نے 12 بتائی۔ اس کے بعد کلکی اوتار ایک پہاڑ کی غار میں جائے گا اور وہاں پر شورام فرشتہ سے علم حاصل کرے گا، اللہ کے رسول کا غار ہرا میں جانا۔ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی تیز ہوگا، اور یہ اس پر سوار ہو کر زمین کی اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، براق۔ پھر یہ آخری ہے، بڑے بڑے پیغمبر 24 ہیں جو رشی، ان کے ہاں رشی کہتے ہیں اس کو، وہ 24 ہیں۔ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتم ہوگا۔ اگر آپ ان ساری گفتگو کو دیکھیں تو آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ حوالے ہیں، یہ تحریف ہے۔ جب مسلمان انڈیا میں آئے، فتح کر لیا انڈیا کو، ہندو مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب ہو گئے، تو ہندوؤں نے اپنا امیج صحیح بنانے کے لیے ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اپنی کتابوں میں اس چیز کو ایڈ کیا ہے۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، علماء یہ کہتے ہیں یہ ایڈ ہے، ایڈیشن ہے، مسلمانوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ اچھا تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے، تو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ آج بھی ہندو ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔
اگر یہ واقعی سچی باتیں ہیں تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ بہرحال لکھا ہوا ہے، اور آپ جب پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یار ساری باتیں انہوں نے ہماری چرائی ہوئی ہیں، ہماری سیرت کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر اپنی کتابوں کے اندر ڈال دی ساری، یہاں تک کہ تاریخ بھی 12 ڈال دی انہوں نے۔ تو یہ ہم نے چند مذاہب کو پچھلے نشست میں تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، ابھی ہم نے اس کو دہرا لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان میں، کس نسب میں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے، کیونکہ مکہ میں پہلے آبادی کوئی نہیں تھی، یہ سب سے پہلے لوگ تھے جو آباد ہوئے مکہ کے اندر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول کے والد ہیں، وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، دوبارہ آئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا، جب زمزم جاری ہوا نا تو پانی کو دیکھ کر کچھ پرندے اکٹھے ہو گئے، ان پرندوں کو دیکھ کر ایک قبیلہ گزر رہا تھا خانہ بدوشوں کا، خانہ بدوش بدوی لوگ تھے وہ، انہوں نے دیکھا یار پرندے ہیں، لگتا ہے شاید یہاں پر پانی ہے، وہ وہاں پر آئے تو دیکھا وہاں پر پانی ہے اور حضرت ہاجرہ ہیں اور ایک بچہ ہے، تو کہنے لگے ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں، حضرت ہاجرہ کا کر لو۔ جب پانی دیکھا تو پھر کہا کہ ہم یہیں پر نہ رک جائیں، یہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، یہاں پانی ہمیں میسر ہے، تو وہ بنو جرہم قبیلہ تھا، وہ وہاں پر ٹھہر گیا۔ گویا ابھی ابراہیم علیہ السلام کو گئے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ لوگ آ گئے تھے رہنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سارا نظام بنایا کہ پہلے پانی کو جاری کیا اور پھر اس قبیلے کو بھیجا، لوگوں نے وہاں پر جھونپڑیاں لگائیں، حضرت ہاجرہ کو بھی جھونپڑی لگا کے دی، انہی لوگوں کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، بنو جرہم۔ اب یہ جو بنو جرہم ہیں یہ عرب لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں ہے، وہ عربی نہیں، وہ تو عراق میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی عربی نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ افریقی ہیں، وہ مصر سے آئی تھیں، حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ ایشیا کے تھے، عراق کے علاقے کے، تو حضرت ہاجرہ مصر کی افریقن عورت تھیں، یہ دونوں وہاں پر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی بنو جرہم سے، پھر بنو جرہم کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی اسی قبیلے کے اندر، وہاں سے حضرت اسماعیل کی نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کی اولاد کو مستعربہ کہا جاتا ہے کہ یہ خالص عرب نہیں ہے، یہ باہر سے آئے تھے، عربوں کے ساتھ ملے اور پھر ایک نئی نسل چلی، اس کو مستعربہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بنو جرہم قبیلے کے ساتھ رہتے رہے اور انہی میں پھر یہ شادی ہوئی اور آگے یہ ساری نسل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ نسب ہے، یہ جو سلسلہ ہے آپ کا، یہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاک صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند احادیث میں اپنے نسب کے بارے میں اپنی فضیلت، نسب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ چند احادیث بیان کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آدمیوں کے بہتر، شریف اور پاکیزہ نسلوں میں پیدا ہوتا رہا ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ پھر میں اس شریف پاک خاندان میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔ اب یعنی جتنی بھی اولادوں میں خیر اور پاکیزہ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے پیدا ہوتے آئے۔ مزید تفصیل آگے آ جائے گی۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولدی اسماعیل،
اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چوز کیا، کنانہ کو چنا، یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ پھر وصطفیٰ قریشن من کنانہ، پھر کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو چنا۔ پھر وصطفیٰ ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا۔ اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ نے پھر بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بندے کے کتنے ہی بچے ہیں، ان میں سے پھر ایک بچے کا انتخاب کیا، پھر اس کے بچوں میں سے پھر ایک بچے کا انتخاب کیا، خاندانوں میں سے اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے شریف انسانوں کا انتخاب کیا۔ یہ روایت موجود ہے جامع ترمذی میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کچھ باتیں کی۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حضور کے نسب کے بارے میں۔ حضور منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے، من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، مجھے ان میں سے سب سے بہتر کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر وہ جو سب سے بہتر تھے اس کے اللہ نے دو حصے کیے، ان دو حصوں میں سے جو سب سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر کہا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس بہتر میں سے قبیلے بنائے، قبیلے، ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر تھا مجھے اس قبیلے میں رکھا۔ پھر کہا ثم جعلہم بیوتا، پھر انہوں نے گھر بنائے، قبیلے سے آگے گھر بنے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گھر کے اندر رکھا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے نسب کے حوالے سے، خرجت من نکاح یا خرجت من نکاح، کہا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ ولم اخرج من سفاح، میں نعوذ باللہ بدکاری کی اولاد نہیں ہوں، بدکاری سے نہیں پیدا ہوں۔ کب سے؟ من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد آمنہ اور میرے والد عبداللہ اور آمنہ تک جتنے رشتے ہیں ساروں نے نکاح کیے تھے، سب نے نکاح کیے تھے، وہ نکاح کے ساتھ آئے، میں بدکاری میں سے نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اچھا، اسی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں، حدیث سے ہرقل کی طرف۔ ہرقل نے جو ابو سفیان سے گفتگو کی تھی، تو ہرقل نے جو سوال کیے ان میں ایک سوال یہ تھا، کیف نسب ھذا الرجل فیکم، اچھا یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے اچھے نسب والا ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، ہم میں سے اچھے نسب والا ہے۔ آگے سے ہرقل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی سألتک عن نسبہ، میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں اس لیے سوال کیا، میرے علم میں ہے کہ وہ جو نبی آنے والا ہے، آخری نبی، انہ فیکم ذو نسب، وہ اچھے نسب والا ہوگا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے سب سے معزز نسب کے اندر پیدا ہوتے ہیں، معززین میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو تم بتا رہے ہو اس میں یہ بھی نشانی پوری ہے کہ وہ تو بڑی عالی نسب کے اندر پیدا ہوا ہے۔ عرب کے، یہ تو ہرقل تھا نا، عرب کے ہاں، عربی لوگوں کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کیسا تھا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے پاس جاتے ہیں، نجاشی سے گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں تو کن الفاظ میں کرواتے ہیں؟ حضرت جعفر اللہ کے رسول کا تعارف کروا رہے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ ہم تو جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی کرتے تھے،
صلہ رحمی بلکہ قطع رحمی کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، جو قوی ہے وہ ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر بعث اللہ الینا رسولا، اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، منا، جو ہم میں سے تھا، نعرف نسبہ، ہم اس کے نسب کو خوب جانتے ہیں، وہ عالی نسب کا ہے، کسی چھوٹے موٹی ذات والا نہیں ہے وہ صدقہ، ہم اس کی سچائی کو جانتے ہیں، وہ امانتہ، ہم اس کی امانت کو جانتے ہیں، وہ عفافہ، ہم اس کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، کتنا پاکیزہ شخص ہے وہ۔ پھر اس نے ہمیں بتوں کی پوجا سے نکالا۔ اب عرب کے ہاں بھی اللہ کے رسول کا نسب معروف تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضور کے نسب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اقتباس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو عرب میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھا، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، شجاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی، سخاوت میں لاسانی، زبان و بیان میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھا، ذہانت اور فطانت میں اس خاندان کا لوہا مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معزز ترین خاندان میں پیدا ہوئے، تمام انبیاء اسی طرح اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سونا اور چاندی کی دھاتیں۔ انسان کو، یہ آخری جملہ سنیے گا، انسان کو عمدہ اخلاق اس کے آباء و اجداد سے حاصل ہوتے ہیں، عمدہ اخلاق آباء و اجداد سے حاصل ہوتے ہیں، اور نبوت بھی ہمیشہ کامل اخلاق والوں کو ملتی ہے۔ اس جملے پر اگر آپ غور کریں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری اولادوں کے اخلاق اچھے ہوں، کیسے ہوں گے؟ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اگر آباء و اجداد سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اشارتاً میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا والی، جب اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، جب پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے حضور کی 5 صفات بیان کی تھی۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، 5 صفات وہاں بیان کی تھی۔ وہ 5 صفاتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو موجود تھیں، وہ آپ کے دادا پرداداؤں کے اندر موجود تھیں۔ اگر آپ کبھی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں آپ کے والد کی زندگی عبداللہ کی، عبد المطلب کی زندگی، ہاشم کی زندگی، آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ جو صاف ہیں، ابھی حضور نبی نہیں بنے تھے، نبی تو اب بنے اللہ کے رسول، یہ جو اوصاف اللہ کے رسول کے اندر پہلے سے ہی ہیں، یہ پہلے سے ہی کہاں سے آ گئے؟ یہ ہاشم سے آئے، عبد المطلب سے آئے، یہ عبداللہ سے آئے تھے۔ خاندانی شرف اتنا اہم ہوتا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو سمجھنے کے لیے علماء نے آپ کے نسب کے 3 حصے کیے۔ ایک، اللہ کے رسول سے لے کر ایک شخص ہے عدنان، ان تک یہ جو نسب ہے یہ صحیح ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، یہ معلوم ہے۔ پھر عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نسب جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، موجود ہے یہ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک، یہ ہمیں ملتا ہے تورات میں، تورات کی پہلی کتاب پیدائش کے اندر۔ اب آپ پہلا جو ہے نا آدم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام تک کا جو نسب ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔
یہ نبیوں کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ جو متفق نسب ہے اللہ کے رسول کا وہ حضور سے لے کر عدنان تک ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، یہ کنانہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس سے اوپر بھی جو نام ہے ان میں اختلاف ہے، یہاں تک ابن شام نے لکھا ہے اور علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس کو اب ہم مختصر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد فہر بن مالک، فہر بن مالک کے بعد عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبد المطلب کے یہ 10 بیٹے، ان میں عبداللہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کو سامنے نقشہ سمجھ آ گیا۔ یہ جو فہر بن مالک ہے نا، ان کا لقب ہے قریش، تو ان کی جو آگے اولاد ہوئی ان کو قریش کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو قریش کا لفظ ہے یہ فہر بن مالک سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے آگے سارے اولاد قریش ہیں، یعنی نیچے جتنے ہیں ان کو ہم قریشی کہیں گے۔ فہر بن مالک نامی ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام قریش سے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو قریش ہیں ان کی فضیلت بڑی ہے، اللہ کے رسول نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو حسن درجے کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فضل اللہ قریشا بسبع خصال، اللہ نے قریش کو فضیلت دی 7 وجوہات کی بنا پر، 7 چیزوں کی بنا پر، 7 خصلتیں ہیں ان کے اندر۔ فضلہم بانہم عبد اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اکیلے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس وقت اللہ کے علاوہ، ان کے علاوہ اللہ کی کوئی عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ عرب کے اندر جب یہ قریش وغیرہ لوگ تھے تو صرف قریش ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ بعد میں پھر دوسری قومیں بھی آ گئیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ابرہا جو ہاتھی والا آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے ان کی مدد کی، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حالانکہ یہ مشرک تھے نا، یہ خانہ کعبہ میں رہنے والے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کی مدد کی، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے قریش کی۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت قریش کے نام پہ نازل کر دی، سورہ قریش، لإلاف قریش، یہ ان کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت کو رکھا، میں نبی قریش میں سے ہوں، یہ ان کی فضیلت۔ والخلافہ، خلافت قریش میں، چاروں خلفائے راشدین قریشی، بنو امیہ قریشی، بنو عباس قریشی، خلافت اللہ نے قریش میں رکھی۔ والحجابہ والسقایا، اور حاجیوں کی خدمت، ان کو کھانا کھلانا پلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور کام ان قریشیوں کو دیا۔ یہ جو بنی ہاشم، حضور کے پردادا کا نام ہے ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کا اصل نام ہے عمر۔ ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو سرید بنا کر، چوری بنا کر کھانا کھلایا کرتے تھے حاجیوں کو، شوربے کے اندر روٹی کو ڈبو کر اور پھر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس سے یہ مشہور ہو گئے ہاشم، شوربے میں روٹی کھلانے والا، یہ ان کا لقب تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دفعہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربہا، حضور میں نے مشرق، زمین کا مشرق بھی دیکھا، میں نے زمین کا مغرب بھی دیکھا، فلم اجد رجلا افضل من محمد، مجھے محمد سے افضل کوئی نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا۔ پھر کہا ولم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، پھر میں نے کسی باپ کی اولاد کو
اتنا افضل نہیں پایا جتنا میں نے ہاشم کی اولاد کو افضل پایا. اب اس حدیث میں ہاشم کی فضیلت ہے، ہاشم کی فضیلت ہے کہ ہاشم خود بھی باعزت تھے، ان کی اولاد بڑی باوقار تھی. یہ جو ہاشم تھے نا، انہی کی وجہ سے یہ ہرقل کے پاس گئے اور وہاں جا کے اس سے بات کی کہ بھائی ہم یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں لکھ کر دے دو، ہمیں روکا نہ جائے، ہمیں ٹیکس نہ لگے. انہوں نے ان کو لکھ کر دے دیا. یمن گئے، یمن والوں سے کہا ہمیں لکھ کر دے دو. حبشہ گئے، حبشہ والوں سے کہا ہمیں لکھ کر دے دو. تو انہوں نے تجارت شروع کی. وہ شام کا سفر اور یمن کا سفر ہاشم نے شروع کیا تھا. ان کی وجہ سے یہ تجارت اتنی ان کے لیے سازگار تھی قریشیوں کے لیے. یہ ہاشم تجارت کرنے کے لیے گئے تھے شام. شام میں یہ گئے غزہ، موجودہ جو غزہ ہے فلسطین کا، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. ان کی قبر غزہ میں ہے، اور وہاں پر غزہ میں ایک مسجد ہے. اس مسجد کا نام دیکھیں آپ، مسجد السید ہاشم بن عبد مناف. یہ آج مسجد موجود، اب کی مجھے نہیں پتا غزہ کی صورتحال کا، یہ میں تصویریں پہلے مجھے ملی ہیں. یہ ہاشم بن عبد مناف کے نام پر یہ مسجد موجود ہے. یہ اس کا مین گیٹ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس کا آپ کو مل جائے گا، پورا ویو مل جائے گا، اس کو آپ کو ڈاکومنٹری ہے اس پر. ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، آپ کے دادا. یہ سردار تھے اور انہوں نے زمزم کو تلاش کیا تھا. بس یہ آخری باتیں ہم ختم کرنے لگے ہیں. عبد المطلب کو خواب آیا کہ اس جگہ پر تم نے کھدائی کرنی ہے، یہاں سے تمہیں زمزم ملے گا. انہوں نے کہا ویسے ہی ہوگا خواب. اگلے دن پھر آیا، اگلے 3 مرتبہ ان کو خواب آیا. انہوں نے لوگوں سے عرض کی کہ بھائی مجھے تو خواب آ رہا ہے یہاں زمزم ہے. وہ کہنے لگے یار کون سی باتیں کر رہا ہے، کہاں سے زمزم آ گیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو جرہم، اس کے اوپر باہر سے لوگوں نے حملہ کیا تھا. بنو جرہم وہاں سے بھاگ گئے تھے اور بھاگتے بھاگتے زمزم کو بند کر گئے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا زمزم ہے کہ نہیں ہے، کہاں چلا گیا. ان کو خواب آیا، یہ اٹھے، انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس کی کھدائی کی تو ان کو زمزم مل گیا. تو یہ بھی بہت بڑی بشارت تھی کہ ان کے ہاتھ زمزم، لوگ ان کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے. انہوں نے پھر نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. وہ آپ کو پتہ ہے قرآن اندازی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام آیا. پھر ایک کاہنہ کے پاس گئے، اس نے کہا اس کی جگہ 100 اونٹ تم ذبح کر دو، اس کی جان چھوڑ دو. پھر ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ اور سیداتنا آمنہ، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے. سیدہ آمنہ جو ہے نا، یہ مدینہ کی یثرب کی رہنے والی تھی، اور آپ عبداللہ جو ہے یہ مکہ میں رہنے والے تھے. ان کے والد، ان کی رشتہ داریاں تھیں. جو ہاشم تھے نا، ہاشم کی جو بیوی تھی وہ بھی مدینہ کی رہنے والی، یعنی عبد المطلب کی جو والدہ تھیں وہ بھی مدینہ کی تھی. تو ان کی رشتہ داریاں تھیں آپس میں. جب یہ نکاح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، شادی کرنے کے لیے، راستے میں ایک عورت ان کو ملی، فاطمہ بنت مرا. یہ کاہنہ عورت تھی، کچھ پڑھی لکھی تھی. اس نے عبداللہ کو دیکھا. عبداللہ کی عمر اس وقت 22 سال ہوگی، جوان تھے. کہنے لگی کوئی وقت ہے آپ کے پاس تو آپ مجھے خلوت میں ٹائم دیں. عبداللہ بڑے شریف آدمی تھے، شریف النفس تھے. کہنے لگے نہیں، یہ حرام ہے اور حرام کام ہم کرتے نہیں ہیں. چلے گئے وہاں سے، مدینہ گئے، یثرب گئے، شادی ہو گئی حضرت آمنہ کے ساتھ، خلوت ہو گئی. واپس آئے، اسی راہ سے گزر رہے تو دوبارہ اس کے پاس گئے. اسے جا کر کہتے ہیں اچھا اگر کوئی بات چیت ہے تو نکاح کی صورت میں کر لیتے ہیں. کہنے لگی نہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب تو پہلے، اچھا کہنے لگی تو نے کیا کیا ہے یہ بتا. کہتا کچھ بھی نہیں کی، شادی کی ہے میں نے. کہتے اچھا جب تو پہلے آیا تھا تو تیرے ماتھے پر ایک نور تھا، اب وہ نور نہیں ہے. وہ نور اس عورت کے اندر چلا گیا ہے جس سے تیری شادی ہوئی ہے. اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اب میں تجھے کیوں کہوں گی. یہ مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت مرا کا. حضرت آمنہ سے ان کی شادی ہوئی. یہ بھی تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ شام سے واپس آ رہے تھے، یثرب چلے گئے، اپنے سسرال، اپنے ننہال. تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. یثرب میں ہی ان کی پھر قبر بنائی گئی اور یہ وہاں پر ہی مدفون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی.
حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حضور کا نسب کے حوالے سے آج ہم نے بات کر لی ہے، آگے انشاءاللہ ہم پیدائش کو دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔